أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آغاز گفتگو سے قبل نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ ہمارے اور آپ کے آقا مولا ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں اس طریقے سے میں پڑھاؤں، آپ پڑھنے کی کوشش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت کا بے پناہ فضل و احسان، شکر اور کرم ہے کہ اس رب نے ہمیں ماہ رمضان مبارک کا پہلا جمعہ اس میں حاضری کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ رب العزت ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ کرم میں قبول فرمائے۔ ہم میں سے کئی حضرات ایسے ہوں گے جو مکلف ہونے کے بعد جن کی زندگی کے اندر 10 مرتبہ ماہ رمضان مبارک آیا ہوگا، کئی ایسے ہوں گے جن کی زندگی میں 20 مرتبہ آیا ہوگا، کئیوں کی زندگی میں 30 مرتبہ اس سے بھی زیادہ آیا ہوگا۔ اب اس کے حوالے سے جنہیں ماہ رمضان اتنی مرتبہ ملا ہے، اللہ اسے کتنا بڑا درجہ عطا فرماتا ہے۔ ایک روایت میں آپ کو سناتا ہوں، انشاءاللہ ایمان تازہ ہو جائے گا۔ شعب الایمان کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ حضرت کعب احبار ارشاد فرماتے ہیں اوحی اللہ الی موسیٰ علیہ السلام، اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی نازل فرمائی، انی افترضت علی عبادی الصیام وہو شہر رمضان، اے موسیٰ میں نے اپنے بندوں پر ماہ رمضان کے روزے فرض فرمائے ہیں۔ یا موسیٰ من واف القیامت وفی صحیفتہ اشہر رمضانات فہو من الابدال، اے موسیٰ جو قیامت کے دن اس حالت میں آئے کہ اس کے نامہ اعمال میں 10 رمضان ہوں گے، میں اس کا شمار ابدالوں میں فرما دوں گا۔ ابدال یہ ولیوں کا ایک درجہ آتا ہے جہاں پہنچ کر کے رب تبارک و تعالی اپنے نیک بندوں کو بہترین مراتب سے انہیں طے فرما دیتا ہے۔ تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے جس کے نامہ اعمال میں 10 رمضان ہوں گے، میں ان کا شمار ابدالوں میں فرما لوں گا۔ وَمَنْ وَافَ الْقِيَامَةَ وَفِي صَحِيفَتِهِ 20 رمضان فَهُوَ مِنَ الْمُخْبِتِينَ، اور جس کے نامہ اعمال میں 20 رمضان ہوں گے، میں ان لوگوں کا شمار عاجزی کرنے والے بندوں میں شمار فرما لوں گا۔ اور آگے ارشاد فرمایا وَمَنْ وَافَ الْقِيَامَةَ وَفِي صَحِيفَتِهِ 30 رمضان فَهُوَ مِنْ أَفْضَلِ الشُّهَدَاءِ عِنْدِي ثَوَابًا، ارشاد فرمایا اگر کسی کے نامہ اعمال میں 30 ماہ رمضان ہوں گے، میرے نزدیک وہ ثواب کے اعتبار سے شہیدوں سے بھی افضل ہونے والا ہے، شہیدوں سے بھی افضل درجہ رکھنے والا ہے۔ تو پتہ چلا کہ ماہ رمضان اگر ہماری زندگی میں جتنا زیادہ آیا ہے اتنے درجے رب تبارک و تعالی ہمارے بلند فرما لیتا ہے۔ اب آگے کے الفاظ سنیے، بڑی ہی بہترین انداز میں رب تبارک و تعالی نے ہمیں یہ بشارت عطا فرمائی۔ ارشاد فرمایا یا موسیٰ، اے موسیٰ جب ماہ رمضان جلوگر ہوتا ہے تو میں حاملین عرش کو حکم دیتا ہوں، یعنی جو عرش کو اٹھانے والے معصوم فرشتے ہیں، میں انہیں حکم دیتا ہوں کیا کہ وہ عبادتیں روک دے۔ فَكُلَّمَا دَعَا صَائِمُ رَمَضَانَ بِدَعْوَةٍ وَأَنْ يَقُولُوا آمین، اب جب وہ اپنی عبادتوں سے رک جاتے ہیں تو اب ان کی ڈیوٹی کیا لگائی جاتی ہے؟ رب تبارک و تعالی ان کی ڈیوٹی یہ لگاتا ہے
کہ جب جب روزے دار دعا کرے تو ان فرشتوں کو ان کی دعاؤں پر آمین کہنا ہے۔ تو قربان جائے رب تبارک و تعالی نے ہمیں کتنی بڑی عظمتوں سے نوازا ہے، کتنی بہترین نعمتیں رب نے ہمیں عطا فرمائی کہ رب کے معصوم فرشتے اور وہ بھی حاملین عرش، یہ فرشتے جب ہم دعا کرتے ہیں تو ہماری دعاؤں پر آمین کہتے ہیں۔ اور رب تبارک و تعالی نے انتظام کتنا بہترین فرمایا، ارشاد فرمایا وَإِنِّي أَوْجَبْتُ عَلَى نَفْسِي أَلَّا يَرُدَّ دَعْوَةَ صَائِمِ رمضان، میں نے اپنے ذمہ کرم پر یہ واجب کر لیا ہے کہ میں کبھی بھی روزے دار کی دعا کو رد نہیں فرمانے والا۔ تو روزے دار کی دعا ہمیشہ رب تبارک و تعالی قبول ہی فرما لیتا ہے۔ اگر ظاہری طور پر ہمیں نظر نہ آئے اور ہمیں ایسا لگے کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوئی ہے تو اس پر بھی ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ یہ دعا ہمارے لیے آخرت میں تیار کر کے رکھی جاتی ہے اور انشاءاللہ اس کا فائدہ ہمیں آخرت میں ہونے والا ہے۔ تو ہمیں دعا کے حوالے سے پریشان نہیں ہونا ہے۔ اور آگے رب تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے اے موسیٰ میں چرند و پرند آسمان و زمین اور پہاڑوں کو حکم دیتا ہوں ان یستغفروا لصائم رمضان کہ یہ سارے لوگ رمضان کا روزہ رکھنے والے بندے کے لیے مغفرت کی دعا کریں۔ اتنی بڑی فضیلت ہے۔ اور آگے ارشاد فرمایا کہ انی اقول لعبادی الذین صاموا رمضان ارجعوا الی رحالکم فقد ارضیتمونی، جو ماہ رمضان کا روزہ رکھتا ہے اللہ تبارک و تعالی ایسے بندے سے ارشاد فرماتا ہے ارجعوا الی رحالکم، تم اپنے گھروں کی طرف واپس پلٹ جاؤ، کیوں؟ فقد ارضیتمونی، تم نے مجھے اپنے اعتبار سے راضی کر لیا ہے اور میں تم سے راضی ہو چکا ہوں، میں تم سے راضی ہو چکا ہوں۔ تو رب تبارک و تعالی روزے دار سے راضی ہوتا ہے، یہ مہینہ بڑا ہی عظمتوں کا حامل ہے، اس وجہ سے ہمیں اس کا احترام کرنا چاہیے۔ اور اس میں رب تبارک و تعالی نے جو ہمیں عبادتوں کے موقع عطا فرمائے ہیں، ان اوقات کو ہمیں ہر لمحہ یہ کوشش کرنی چاہیے کہ رب کی رضا والے کاموں کے اندر ان اوقات کو ہم لگائیں، غفلت کے اندر نہ گزاریں۔ یہ جو آیت کریمہ میں نے پڑھی ہے اس کا خلاصہ میں آپ کے سامنے پیش کروں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ اگلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے، کیوں؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اس آیت کریمہ کے ایک لفظ پر اگر آپ غور کریں گے تو ایسا ہمیں محسوس ہوگا کہ رب تبارک و تعالی حد سے زیادہ ہم سے پیار فرماتا ہے، حد سے زیادہ۔ اب میں یہاں ٹھہر کر کے اس کے اسرار و رموز کو آپ کو سمجھاؤں کہ اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ کے اندر کتنے بہترین انداز میں امت مصطفیٰ کے اوپر روزے فرض فرمائے۔ یہ عبادت بڑی مشقت والی عبادت ہے، بھوکا بھی رہنا ہے، پیاسا بھی رہنا ہے، یہ مشقت والی عبادت تھی، تو اللہ رب العزت نے کتنے شفقت بھرے انداز میں ہم پر یہ عبادت فرض فرمائی۔ امام شو محبت اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کے والد محترم حضرت مولانا نقی علی خان علیہ الرحمہ اس آیت کریمہ کے تحت اپنی کتاب جواہر البیان کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا، یہ جو ٹکڑا ہے اس کے ماتحت ارشاد فرماتے ہیں اے عزیز، اس آیت کو پڑھ کر اول تو اسی دولت بے نہایت پر غور کر کہ اللہ تبارک و تعالی نے روزے دار کی ایمان کی گواہی عطا فرمائی، یعنی ارشاد فرمایا اے ایمان والو، اگر کسی کے دل کے اندر رب کی سچی محبت ہوگی تو وہ ضرور اس بات پر آمادہ ہو جائے گا کہ رب نے مجھے ایمان والا کہا ہے، مجھے ضرور روزے رکھ لینے چاہیے، مجھے ضرور روزے رکھ لینے چاہیے۔ اب اتنا کہہ دینے کے بعد بھی رب تبارک و تعالی نے کیسی تسکین عطا فرمائی اور کیسی تسلی عطا فرمائی، ارشاد فرمایا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، اے ایمان والو یہ روزے صرف تم پر فرض نہیں کیے گئے بلکہ پہلی امتوں کے اوپر بھی یہ روزے فرض ہوئے تھے۔ اس کو ایک مثال کے ذریعے سمجھیں، اگر کسی بندے کو بیماری لگ جائے اور وہ اس بیماری کو اپنے اوپر سوار کر لے، یعنی کہ اس بیماری کی وجہ سے وہ ٹینشن میں آ جائے، پریشانی کے اندر مبتلا ہو جائے اور وہ یہ سوچنے لگے کہ میری زندگی کے اندر یہ کیسی آفت آ چکی ہے، میں کس بلا کے اندر گرفتار ہو چکا ہوں۔ اب ایسا بندہ جب کسی ڈاکٹر کے پاس جائے گا تو ڈاکٹر کا صرف ایک جملہ اس کی آدھی بیماری کو ختم کر دیتا ہے، کیا جملہ؟
ڈاکٹر کے پاس جب وہ بیمار اور پیشنٹ جاتا ہے، ڈاکٹر کہتا ہے گھبراؤ نہیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، موسم تبدیل ہو رہا ہے، اس وجہ سے عمومی طور پر لوگ بیمار ہو جاتے ہیں، تمہیں بھی یہ بیماری لگ گئی ہے، تھوڑی دنوں کے بعد تم بھی شفایاب ہو جاؤ گے۔ جب یہ جملہ وہ مریض سنتا ہے تو آدھی بیماری اس جملے کی وجہ سے یہ مریض کے ختم ہو جاتی ہے، ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ روزہ بھی مشقت والی عبادت ہے، سامنے کھانا موجود ہے، بھوک لگی ہوئی ہے لیکن نہیں کھا سکتا ہے، سامنے پانی موجود ہے، پیاس لگی ہوئی ہے لیکن نہیں پی سکتا ہے، اتنی مشقتیں برداشت کرنا یہ آسان کام نہیں ہے۔ رب تبارک و تعالی نے یہاں تسلی دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے میرے محبوب کے امتیوں اور غلاموں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ مشقت صرف تمہارے اوپر نہیں آئی ہے، پہلی امتوں نے بھی اس پر عمل کیا ہے، تب جا کر کے تمہارے اوپر یہ فرض روزے کیے گئے، تب جا کر کی عبادت تمہارے اوپر فرض کی گئی ہے۔ اب یہاں ٹھہر کر کے حضرت مولانا نقی علی خان علیہ الرحمہ کی علم پر قربان جائیں، ان کی قرآن فہمی پر قربان جائیں۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ اصل مقصد تو یہی تھا کہ روزے جیسی عظیم عبادت یہ ڈائریکٹ صرف امت محمدیہ کو ملتی، پہلے کی کسی امت کو نہ ملتی۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ روزے دار اور روزے کی فضیلت کتنی ہے، اگر روزے دار سو بھی جائے تو اللہ اسے عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ روزے دار کی افطار کے وقت کی دعا اللہ تبارک و تعالی رد نہیں فرماتا ہے، اگر روزے دار شام کے وقت اپنی زندگی کے ایام گزارتا ہے تو اس کے منہ سے جو بو نکلتی ہے وہ بو بھی رب تبارک و تعالیٰ کے نزدیک مشک سے زیادہ معمر ہوتی ہے، معطر ہوتی ہے۔ تو یہ روزے دار اور روزے کی فضیلت ہے۔ تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ڈائریکٹ امت محمدیہ کے لیے ہی یہ روزہ رکھا جائے، یہاں ارشاد فرمایا گیا کہ یہ روزہ صرف اس وجہ سے امت محمدیہ پر یک بار کی نہیں فرض فرمایا گیا کہ یہ مشقت والی عبادت تھی، اس مشقت والی عبادت کو پہلے آئیڈیل بنانا مقصود تھا، اس وجہ سے رب تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم سے لے کر کے حضرت عیسیٰ تک ہر مذہب اور ہر ملت میں روزے کو فرض فرمایا، تاکہ میرے محبوب کے امتیوں پر جب روزہ فرض کرنے کی باری آئے تو بے تکلفی کے انداز میں روزے جیسی عظیم عبادت پر عمل کرتے رہیں اور میں انہیں روزے کا ثواب عطا فرماتا رہوں۔ یہ روزہ اس وجہ سے ہم پر ڈائریکٹ فرض نہیں فرمایا گیا۔ اب اس آیت کریمہ کے مکمل ہونے کے بعد اللہ رب العزت نے ایک لفظ ارشاد فرمایا، ایام معدودات، گنتی کے چند دن ہیں۔ اس کو ایک مثال کے ذریعے سمجھے، یہاں مولانا نقی علی خان علیہ الرحمہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ الفاظ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی کمال عنایت کی دلیل ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ رحمان اور رحیم ہے اور ہم سے بہت زیادہ محبت کرنے والا ہے، یعنی امت محمدیہ سے بہت زیادہ محبت کرنے والا ہے۔ اس کو ایک مثال کے ذریعے سمجھاؤں، اگر چھوٹا بچہ ہے اور وہ چھوٹا بچہ پہلی مرتبہ اسکول یا مدرسے جا رہا ہے اور والد صاحب اسے لے کر کے جاتے ہیں، جب والد صاحب اسے اسکول یا مدرسے لے کر کے جاتے ہیں تو تھوڑی دیر کے بعد بچہ پریشان ہو جاتا ہے، غمگین ہو جاتا ہے اور اسے گھر کی یاد آنے لگتی ہے، ماں کی یاد آنے لگتی ہے، تو والد صاحب اسے تھپکی دیتے ہوئے تسلی دیتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، بیٹا فکر مت کرو، ابھی تھوڑی ہی دیر میں چھٹی ہو جائے گی۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ فکر مت کرو، تھوڑی ہی دیر میں چھٹی ہو جائے گی، بلا تشبیہ و تمثیل۔ عنایات اور شفقت کا یہی معاملہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں بھی رکھا ہوا ہے اور ارشاد فرمایا، اے میرے محبوب کے امتیوں گھبراؤ نہیں، صرف 1 مہینہ تم نے روزہ رکھنا ہے اور میں تمہیں اس پر بہترین انعام عطا فرماؤں گا، بہترین انعام عطا فرماؤں گا۔ تم نے مشقتوں پر یہ نظر نہیں کرنی، تم نے دنوں کی گنتی پر نظر نہیں رکھنی ہے، تمہیں کیا نظر رکھنی ہے؟ اس کے فوائد پر نظر رکھنی ہے۔ لعلکم تتقون، تم روزہ رکھو گی، اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ میں تمہیں متقی اور پرہیزگار بنا دوں گا، میں تمہیں متقی اور پرہیزگار بنا دوں گا۔ تو پتہ چلا کہ اگر روزے دار روزہ رکھتا ہے، اگر کوئی بندہ مومن روزہ رکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے تقوی جیسی عظیم نعمت سے سرفراز فرما دیتا ہے۔ مگر وجہ کیا ہے کہ جیسے ہی ماہ رمضان اس کی ابتدا ہوتی ہے ہمارے اندر ایک چینجنگ آ جاتا ہے اور جیسے ہی ماہ رمضان ختم ہو جاتا ہے ہم جیسے تھے ویسے ہی ہو جاتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ میں آپ کو ایک روایت کے ذریعے سمجھاؤں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ اقدس میں ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کیا، حضور مجھے پتہ کیسے چلے گا کہ مجھے رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے خوف اور تقوی جیسی عظیم نعمت سے سرفراز فرما دیا ہے؟ سننا توجہ کے ساتھ۔
جب اس شخص نے یہ پوچھا کہ مجھے پتا کیسے چلے گا کہ مجھے تقوی جیسی عظیم نعمت مل گئی ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر نے ارشاد فرمایا کیا تمہارا گزر کسی خاردار راستے سے ہوا ہے؟ خاردار یعنی کانٹوں والے راستے سے، جھاڑیوں سے تمہارا گزر ہوا ہے؟ اس نے عرض کیا حضور ہاں میرا گزر ہوا ہے۔ ارشاد فرمایا اس راستے سے تم کیسے گزرتے ہو؟ اس نے عرض کیا حضور دامن کو اچھی طریقے سے سمیٹ کر کے گزرتا ہوں کہ کہیں کوئی کانٹا میرے دامن سے نہ الجھ جائے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے ارشاد فرمایا بس اسی طرح اگر تمہاری زندگی گناہوں سے بچا کر کے گزر جائے سمجھ جاؤ رب تبارک و تعالی نے تمہیں تقوی جیسی عظیم دولت عطا فرما دی، تقوی جیسی عظیم دولت عطا فرما دی۔ تو یہ ماہ رمضان کے بعد جیسے تھے ویسے ہو جانا یہ صرف اس وجہ سے ہوتا ہے کہ ہم گناہ جیسی نحوست کو اپنی زندگی سے نہیں ختم کر رہے۔ گناہ کو چھوڑو، اگر گناہ چھوڑ دیا ماہ رمضان میں اس کی پریکٹس بھی کر لی تو ضرور رب تبارک و تعالی ہمیں پوری زندگی اس پر استقامت عطا فرمائے۔ اب یہ روزہ کتنی بہترین عبادت ہے۔ رب تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے لعلکم تتقون، تم روزہ رکھو گے متقی بن جاؤ گے، پرہیزگار بن جاؤ گے۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس میں بہت ساری باتیں ہیں۔ اس کے حوالے سے یہاں مولانا نقی علی خان علیہ الرحمہ ارشاد فرماتے ہیں اے عزیز تیرے کھانے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانہ رزق میں کمی نہیں ہوگی، یعنی رب نے یہ روزہ فرض فرمایا اور ارشاد فرمایا صبح صادق سے لے کر کے غروب آفتاب تک تم نے نہ کھانا ہے نہ پینا ہے۔ تو اب رب کے خزانہ رزق سے کوئی کمی ہو جانے والی تھی جس کی وجہ سے یہ روزہ ہمارے اوپر ماہ رمضان میں فرض کیا گیا؟ نہیں۔ مولانا نقی علی خان علیہ الرحمہ ارشاد فرماتے ہیں معاملہ دوسرا کچھ اور ہے۔ کیا ہے معاملہ؟ ارشاد فرماتے ہیں مگر بات یہ ہے کہ پیٹ بھر کر کھانے سے تم نفس کے پابند ہو جاؤ گے، تمہارے اور رب کے درمیان پردہ قائم ہو جائے گا اور تمہیں جو ثواب اور قرب ملنا ہوگا وہ نہیں مل سکے گا۔ اس وجہ سے رب تبارک و تعالی نے روزے جیسی عظیم تمہیں نعمت عطا فرمائی تاکہ تم روزہ رکھو، تمہارا نفس مر جائے، اور جب نفس مر جائے تو تم رب تبارک و تعالی اپنے قرب کی عظیم دولت سے سرفراز فرمائے۔ دوسرا یہاں پر ارشاد فرمایا روزہ رکھو گے عبادت میں لذت ملے گی، نفس مر جائے گا اور صحت مند ہو جاؤ گے۔ اسی وجہ سے عطا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صوموا تصحوا، روزہ رکھو صحت مند ہو جاؤ گے۔ امام زین العابدین کی بارگاہ اقدس کے اندر ایک غیر مسلم ڈاکٹر حاضر ہوا اور اس نے کہا کہ علم الادیان اور علم الابدان یہ دو ہی علم ہیں، اور آپ کی کتاب یعنی قرآن پاک کے اندر صرف علم الادیان ہے۔ علم الادیان یعنی کہ دینی علم اور علم الابدان یعنی کہ ڈاکٹری کا علم۔ تو اس غیر مسلم ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کی کتاب قرآن پاک کے اندر صرف ایک علم ہے علم الادیان، دوسرا علم نہیں ہے۔ حضرت امام زین العابدین نے بردستہ ارشاد فرمایا تم پورے قرآن کی بات کرتے ہو، میرے رب نے صرف ایک آیت کریمہ کے اندر پورے علم طب کو شامل فرما دیا۔ اس نے کہا وہ کون سی آیت؟ حضرت امام زین العابدین نے ارشاد فرمایا کلوا واشربوا ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين، کھاؤ پیو اور حد سے نہ بڑھو۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ حد سے بڑھنے والوں کو رب تبارک و تعالی پسند نہیں فرماتا ہے۔ اب یہاں امام زین العابدین نے ارشاد فرمایا اس آیت کریمہ میں اسراف کی دو صورتیں بیان ہوئی۔ اول یہ کہ بھوک نہ ہوتے ہوئے بھی کھانا کھا لینا، دوسری یہ کہ خوب پیٹ بھر کر کھانا کھانا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان دونوں باتوں سے منع فرمایا، بس جو بندہ اچھی طرح بھوک لگی ہو تب ہی کھائے اور ابھی بھوک باقی ہو کہ ہاتھ روک لے، انشاءاللہ وہ تندرست اور صحیح سلامت رہنے والا ہے، وہ تندرست اور صحیح سلامت رہنے والا ہے۔ اب جب اس غیر مسلم ڈاکٹر نے یہ بات سنی تو اس نے کہا ٹھیک ہے چلو میں نے قرآن کی بات تو مان لی کہ قرآن کے اندر علم طب موجود ہے، لیکن آپ کے نبی کی ہزاروں احادیث ہیں، آپ کے نانا جان کے ہزاروں احادیث ہیں، لیکن کسی حدیث کے اندر علم طب کا بیان نہیں آیا ہے۔ حضرت امام زین العابدین نے ارشاد فرمایا اس میں بھی میرے نانا جان نے صرف ایک حدیث پاک میں پورے علم طب کو بیان فرما دیا ہے، اور وہ کون سی حدیث ہے؟ ارشاد فرمایا سب سے برا برتن جسے انسان بڑھتا ہے وہ اس کا پیٹ ہے، انسان کو صرف چند ہی لقمے کافی ہے جو اس کی پیٹ سیدھی رکھیں، یعنی کہ صرف اتنا کھانا چاہیے جس کے ذریعہ وہ اپنی زندگی کا گزارا کر سکے اور رب کی عبادت کر سکے۔ جب اس غیر مسلم ڈاکٹر نے یہ حدیث پاک سنی بردستہ پکار اٹھا ما ترک کتابکم
ولا نبیکم لجالینوس شیئا، تمہاری کتاب اور تمہارے نبی نے جالینوس کے لیے کوئی کچھ گوشہ اور شوشہ چھوڑا ہی نہیں ہے، یعنی سارا علم طب رب نے بھی بیان فرما دیا ہے اور تمہارے نبی نے بھی بیان فرما دیا ہے۔ تو پتا چلا کہ روزہ یہ عظیم نعمت ہے، اس کے ذریعہ رب تبارک و تعالی ہمیں صحت مند بھی رکھنا چاہتا ہے اور تقوی جیسی عظیم دولت سے بھی سرفراز فرمانا چاہتا ہے۔ اس وجہ سے ہمیں روزہ اچھی طریقے سے رکھنا چاہیے اور اس پر عمل بھی کرنا چاہیے، اور رب تبارک و تعالی نے جو عظیم نعمت ہمیں رمضان کی شکل میں عطا فرمائی ہے ہمیں اس کا احترام کرنا چاہیے۔ ایک اور بات یہاں میں پیش کروں، مجدد الف ثانی علیہ الرحمہ اپنی مکتوبات کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ رمضان مبارک وہ بابرکت مہینہ ہے کہ پورا سال بندے کو جو بھی برکت ملتی ہے، جس کے ذریعے سے ملتی ہے، وہ تمام برکات ماہ رمضان مبارک کے دریائے برکت سے ایک قطرہ ہے، دریائے برکت سے ایک قطرہ ہے۔ اب آگے ارشاد فرمایا جس بندے کو ماہ رمضان المبارک میں جمعیت نصیب ہو جائے اسے پورا سال جمعیت نصیب رہتی ہے۔ جمعیت کا مطلب دل جمعی، استقامت، ڈیڈیکیشن۔ تو ارشاد فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ جس بندے کو ماہ رمضان میں استقامت مل جائے پورا سال اسے استقامت ملتی رہتی ہے۔ یعنی اس کو ایک مثال کے ذریعے سمجھے، اگر کوئی بندہ تہجد گزار بننا چاہتا ہے تو ماہ رمضان میں تہجد ادا کرتا رہے، انشاءاللہ اگر پورا مہینہ تہجد گزار رہے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے پورا سال تہجد کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طریقے سے تلاوت قرآن ہے، صدقہ اور خیرات ہے، یہ ساری باتیں ہیں جن کا لحاظ اگر ہم رکھتے ہیں تو رب تبارک و تعالیٰ ہمیں پورا سال استقامت عطا فرماتا ہے۔ اب ایک آخری بات پیش کر دوں کہ ماہ رمضان میں ہمیں کیا عمل کرنا ہے۔ استقبالیہ خطبے کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَاسْتَكْثِرُوا فِيهِ مِنْ أَرْبَعِ خِصَالٍ، تم ماہ رمضان کے اندر 4 چیزوں کی کثرت کرو۔ خصلتان ترضون بهما ربکم، 2 خصلتیں ایسی ہیں جس کے ذریعہ تم اپنے رب کو راضی کر سکتے ہو، اور 2 خصلتیں ایسی ہیں جن کے بغیر تمہارا کوئی چارہ کار نہیں۔ فَأَمَّا الْخَصْلَتَانِ اللَّتَانِ تُرْضَوْنَ بِهِمَا رَبَّكُمْ فَشَهَادَةُ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَتَسْتَغْفِرُونَ، ارشاد فرمایا 2 خصلتیں جس کے ذریعہ تم اپنے رب کو راضی کر سکتے ہو، وہ 2 خصلتیں یہ ہیں کہ تمہیں کلمہ شہادت کثرت سے پڑھنا ہے اور استغفار کثرت سے کرنا ہے۔ یہ 2 باتیں اور یہ 2 عمل، کلمہ شہادت کثرت سے اس کا ورد کرنا ہے اور استغفار یعنی کہ استغفر اللہ کثرت سے پڑھنا ہے۔ وَأَمَّا اللَّتَانِ لَا غِنَىٰ بِكُمْ عَنْهُمَا، 2 خصلتیں جن کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ تم رب تبارک و تعالیٰ سے جنت کا مطالبہ کرو اور جہنم سے آزادی کا مطالبہ کرو۔ یہ 2 چیزیں، تو 4 چیزوں کی ماہ رمضان میں ہمیں کثرت کرنی ہے، انشاءاللہ اس کی برکتیں ہمیں ضرور ملے گی۔ تو ماہ رمضان کا احترام کرے، اس کو ضائع نہ ہونے دے، انشاءاللہ اگر ہم نے اس کی برکتیں حاصل کی تو ضرور رب تبارک و تعالیٰ اس کا فائدہ ہمیں ماہ رمضان کے بعد بھی ہماری پوری زندگی میں عطا فرمائے گی۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ایک ضروری اعلان